بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یہ ہدایت اللہ تعالیٰ کی مقرر کی ہوئی ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کرے گا اسے اللہ تعالیٰ جنتوں میں لے جائے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ جی ناظرین السلام علیکم۔ یہ جو آیت کا ترجمہ تھا یہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 13 کا تھا۔ اس میں اللہ تعالیٰ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ حدیں انہوں نے بیان کی جس کے اندر رہ کے اللہ کے بندے جنت کا ثواب کما سکتے ہیں، اور اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احکامات کی اطاعت کریں گے اور فرمانبرداری کریں گے تو ہمیں جنت کا ثواب ملے گا، بلکہ جنت میں ہم جائیں گے جدھر دودھ کی نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور وہ ہمیشہ ادھر ہوں گی، اور وہ ہمارے لیے ہمیشہ بیٹھی ہوں گی۔ یہ انعام ہے ہمارے لیے، بلکہ ہر طرح سے ٹھیک ٹھاک رکھا تاکہ اپنے پاس کی سخت سزا سے ہوشیار کر دے، اور ایمان لانے اور نیک عمل کرنے والوں کو خوشخبریاں سنا دے کہ ان کے لیے بہترین بدلہ ہے۔ جی ناظرین اور حاضرین، یہ سورۃ الکہف کی ایک آیت کا ترجمہ تھا، بلکہ یہ آیت نمبر 2 تھی سورۃ الکہف کی۔ بہت امپورٹنٹ صورت ہے، اور اس کا حکم ہے کہ یہ ہر جمعے کے دن ہمیں پڑھنی چاہیے، اور جمعے سے پہلے بھی جمعرات کو بھی ہمیں پڑھنی چاہیے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو خوشخبری سنا دی ہے کہ ان کے لیے بہت زیادہ خوشخبریاں ہیں اور اچھا بدلہ ہے جو نیک اعمال کریں گے۔ تو ہمیں اللہ کے اس احکام کو لے کے چلنا ہے اور زیادہ سے زیادہ اس پہ عمل کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ہمیں نمازیں قائم کرنی ہے، ذکر اذکار کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا ہر وقت شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ بس یہی میرا کہنا تھا۔ السلام علیکم ناظرین و حاضرین، میرا نام آصف محمود ہے، آپ سب جانتے ہیں مجھے، اور آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں اسلام اینڈ حدیث کی طرف سے۔ تو یہ میں شارٹ میسج آپ کو دینا چاہوں گا کہ ایک تو ہمیں اپنے آپ کو اللہ کی طرف راغب کرنا ہے، اللہ کی تعلیمات کی طرف، اپنے دین کی تعلیمات کی طرف جو اللہ تعالیٰ نے احکامات دیے ہیں۔ ہمیں اپنی نمازیں قائم کرنی ہے اور اللہ پہ پورا توکل کرنا ہے۔ جو ان کے حالات جا رہے ہیں اس سے گھبرانا نہیں ہے بالکل بھی، ہمیں نکلنا ہے، اپنے ملک کے لیے نکلنا ہے۔ زیادہ سے زیادہ دعائیں کریں عمران خان صاحب کے لیے، ان کی زندگی کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک موقع دیا اپنے ملک کو بہتر کرنے کا، ہمیں یہ بہتر کرنا ہے۔ اور اس کے علاوہ میں کہنا یہ چاہوں گا کہ زیادہ سے زیادہ ورد کریں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اس کے علاوہ میں نے آیت کریمہ کا ذکر کیا تھا کہ وہ زیادہ سے زیادہ پڑھیں، وہ شیئر کی ہوئی ہے، وہ سب کو پتہ بھی ہے، آپ سرچ کریں گے آپ کو مل جائے گی نیٹ پہ۔ اس کا آیت کریمہ کو میں پڑھ بھی دیتا ہوں، وہ ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس کے علاوہ میں پھر سے شکر گزار ہوں گا، ایک تو اللہ تعالیٰ کا، اللہ تعالیٰ نے جو موقع دیا آپ سب کے ساتھ بات کرنے کا، ایک چینل بنا کے، اور اپنے مینٹرز کا بھی بہت شکر گزار ہوں، جن میں ذیشان عثمانی صاحب ہیں، ان کی ڈیٹیلز آلریڈی میں نے دی ہیں۔ یوتھ کلب کے محمد علی بھائی ہیں، اس کے علاوہ اولیاء مقبول جان صاحب ہیں۔ دیکھیں ہمیں ہر چیز بہت کام ڈاؤن ہو کے کرنی چاہیے، اور کسی چیز سے گھبرانا نہیں ہے، اللہ پہ توکل رکھنا ہے، اور ہمیں اپنی عبادات پہ قائم و دائم رہنا ہے۔ تو میں آپ کے ساتھ بہت اچھی اچھی چیزیں شیئر کروں گا۔ آپ نے میرے اس چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، نیچے ڈیٹیلز آپ کو آ رہی ہیں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پہ بھی کلک کریں، لائک کمنٹ شیئر ضرور کریں۔ میرے کچھ بھائی نے مجھے کہا تھا کہ آپ اپنی ویڈیو ذرا دوبارہ بہتر کریں، تو میں بہتر کر رہا ہوں ویڈیو، تو انشاءاللہ یہ میسج دینا بہت ضروری ہے۔ تو یہ آپ سب کے لیے میسج ہے، تو ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے، اور کوشش کریں گے تو ہم کامیاب ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے، ہمیں نصرت عطا فرمائے، اور ہمیں اللہ کو راضی کرنا ہے، اور اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ پہ چلنا ہے۔ جزاک اللہ خیر، سب کے لیے دعا کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔